قائد اعظم اور گاندھی کے 15 اختلافات، انڈیا ہندو یہ کہاں سے آغاز ہوا، ہندو ندی کیا تھی، پاکستان کا جغرافیائی حدود اربع کس طرح اہمیت کا حامل ہے، قیام پاکستان لا الہ الا اللہ کی ترجمانی ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی اکٹھے رہ کر پرامن طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے، کہ سسٹم میں آئیں، سسٹم سے گزریں اور سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور لانگ ٹرم پلاننگ کریں۔ ہماری آج کی گفتگو 14 اگست قیام پاکستان کی مناسبت سے ہی چند ایک باتوں کے اوپر ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ خطبہ جمعہ پچھلے سالوں میں پڑھا چکا ہوں، جن کو ہماری نوجوان نسل کو آج ضرور سمجھنا چاہیے۔ قائد اعظم اور گاندھی کے 15 اختلافات، انڈیا ہندو یہ کہاں سے آغاز ہوا، ہندو ندی کیا تھی، پاکستان کا جغرافیائی حدود اربع کس طرح اہمیت کا حامل ہے، یہ سارے لیکچر پچھلے خطبات ہمارے جو ہیں وہ آپ ان کو اس کے ساتھ جوڑ کر اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات بہت واضح ہو جائے گی۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ تو صرف چند ایک نصیحتوں پر مبنی ہوگی اور حالات کے تناظر میں کچھ تجزیاتی باتیں جو ہیں وہ میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا لا الہ الا اللہ کے معنی کیا، قیام پاکستان لا الہ الا اللہ کی ترجمانی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا جانے والا یہ ملک لسانی تعصب کے باوجود اور صوبائی اختلافات کے باوجود، تہذیب، کلچر، حتیٰ کہ زبان تک مختلف ہونے کے باوجود، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ایک کر دینے والی جو چیز تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہی اوس اور خزرج جیسے وہ قبیلے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور صدیوں سے وہ دشمنی چلی آ رہی تھی اور ایک دوسرے کی بڑھوتری برداشت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ان تعصبات کے باوجود اوس اور خزرج جیسے قبیلے جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے رشتے میں بندھ گئے تو ان کو جوڑنے والی چیز جو تھی وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ہم پاکستان میں صوبائی تعصب ختم کرنا چاہتے ہیں، لسانی تعصب ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جس چیز کو مضبوط کرنا ہوگا وہ سیکولرزم نہیں ہے بلکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دین اسلام، مسلمان کی جو مسلمان کے ساتھ محبت ہے، مسلمان کی جو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے، اس کو مضبوط کیا جائے اور اسی مضبوطی کی بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ آج اس سوشل میڈیا کے دور میں جب ہر انسان اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس آواز کو پورے پاکستان میں بلند کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ دیکھیے سن 1947 میں یہ پاکستان مارز وجود میں آیا اور آج یہ 2025 جا رہا ہے، یعنی پاکستان کو بنے 78 سال ہو گئے۔ آج آپ کو وہ بزرگ خال خال نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہجرت کے وہ قیامت والے مناظر کو دیکھا ہے۔ آج ان بزرگوں سے ان مناظر کو سننے کی ضرورت ہے، وگرنہ آج سے 5 سال کے بعد تقریباً آپ کو ایسا کوئی بندہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا 5 یا 10 سال کے بعد
کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کا جسم کٹتے ہوئے دیکھا تھا، جو یہ کہہ سکے کہ میری گود میں میرے بچوں کے سر ڈال کے رکھ دیے گئے تھے، جو یہ کہہ سکے کہ خون سے بری ہوئی ٹرین کو میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا تھا، جو یہ بتا سکے کہ کس طرح قافلے لٹے، جو یہ بتا سکے کہ قیامت سے پہلے قیامت کا منظر کیا ہوتا ہے، جو ہجرت کے اس واقعے کو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیان کرنے والے بزرگ باقی نہیں بچیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ بزرگوں کو بچوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ میں پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے فیملی میں ایک بزرگ تھے، ان کو کوئی ذہنی مسئلہ بن گیا، نفسیاتی مرض کا وہ شکار ہو گئے۔ ہم دوستوں کو انہوں نے بلایا کہ آپ آ کے ذرا ان سے گپ شپ کریں، بات چیت کریں، تو ان کی تھوڑا سا دل لگے اور پتہ لگے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہم بڑا علاج معالجہ کروا رہے ہیں لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم دوست اکٹھے ہوئے، باتیں ہوئیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ دل کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کے بچے تو چلو کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کے چھوٹے پوتے پوتیاں ہیں، ان کے ساتھ دل کیوں نہیں لگاتے؟ تو وہ بیچارے بڑے ہی اداس لہجے میں یہ کہنے لگے کہ میں کسی سے کیا بات کروں، وہ تو اپنے اپنے موبائل کو پکڑ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارا اس وقت حال یہ ہے کہ وہ جو بزرگوں نے ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری قربانیاں، قیام پاکستان کے واقعات، وہ جو بزرگوں نے ہماری اگلی نسل کو بتانے تھے، وہ اگلی نسل کو موبائل پکڑا کے ہم نے بزرگوں سے دور کر دیا۔ اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بزرگ میرے پاس ایسے بھی آئے جو بیچارے اپنا درد اور دکھ بیان کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ان کی زندگی کیا زندگی۔ وہ کہتے ہیں کہ 50 سال میں نے جس گھر میں گزارے، جس گھر کی دہلیز پار کرتے ہی مجھے ہر بندہ سلام کرتا تھا، میں کسی جنرل اسٹور پہ بیٹھتا تھا تو 15 منٹ وہاں ہی گزر جاتے تھے، میرا بچہ پڑھ لکھ گیا، اس نے ترقی کر لی، ترقی کر کے اس کے پاس پیسے آ گئے، اب اس نے کیا کیا، اس نے جناب یہ ہمارا آبائی گھر اب اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، یہ محلے کا کلچر اب اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس نے ترقی کی اور ہمیں اٹھایا اور اٹھا کر ایک کالونی میں جا کے آباد کر دیا۔ بڑی صاف کالونی ہے، اس کے ارد گرد گرینری ہے، گھر اس کا بڑا ڈیکوریٹ ہے، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، لیکن میرے ساتھ باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرا دل لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں گھر سے باہر نکلوں تو کہاں جاؤں، ہمسایہ مجھے نہیں پہچانتا، کوئی وہاں جنرل اسٹور والا مجھے نہیں جانتا، کوئی دھوبی مجھے نہیں پہچانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دل لگانے کے لیے کئی ہفتے بعد اپنے پرانے محلے میں آ جاتا ہوں۔ یعنی ہم لوگوں نے بزرگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اور وہ بیچارے خاموشی کے ساتھ اپنے بچوں کی خوشی میں یہ قربانی دے رہے ہیں۔ تو خدارا ایک سبق آج کی اس گفتگو میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو دادا اور پوتے کا، جو دادا اور بچوں کی تیسری نسل کا جو ریلیشن ہے، اس کو ٹوٹنے نہ دیں، اس کو قائم کریں۔ یہ ریلیشن ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری قربانیاں اور ہمارے آباء و اجداد کی وہ سوچ جو پاکستان کے قیام کے وقت تھی، وہ ہماری اگلی نسلوں میں انجیکٹ ہوگی، وگرنہ اگر ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے تو کل کو ہمارے بچے انڈیا کے ساتھ اس طرح کا ملاپ کر لیں گے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید دو قومی نظریہ یہ دقیانوسیت تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھینک دو ڈبے میں، اب ہم ایک ہی ہیں، سیکولر وہ بھی ہیں، سیکولر ہم بھی ہیں، لہذا جس طرح چاہے جو ہے وہ زندگی گزار لی جائے۔ لیکن یہ پالیسی تباہ کن پالیسی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی قابل اصلاح ہے کہ پاکستان 14 اگست کو معرض وجود میں آیا۔ ہم پاکستان کے قیام کے دن پر جو تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں، جو ہم جھنڈا لگاتے ہیں، جو فوجی پریڈ کی جاتی ہے، یا دیگر اجتماعات کے ذریعے سے جو اظہار کیا جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی بدعت جیسی کوئی صورت ہے، یا یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، دین اسلام افراط و تفریط کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی فضول خرچی کرنا، باجے بجا بجا کے لوفر پن کا اظہار کرنا، موٹر سائیکلوں کے اوپر ہوٹنگ کرنا،
وہ ساری چیزیں جو غیر مہذب معاشرے کے اندر ہوتی ہیں اسلام کبھی بھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں حالات کی مناسبت سے ضروری ہو جاتی ہیں، وہ وقت کا تقاضا ہوتی ہیں، وہ معاشرے کی اور دنیا کے دستور کو دکھانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان اپنے قیام کے دن پر پاور شو کا اظہار کرے دشمن کے سامنے۔ دشمن کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہماری عوام پاکستان کے قیام پر کتنی خوش ہے، ہماری عوام اپنی فوج کے ساتھ دینے کے لیے کس طرح تیار ہے، بالکل اس طرح جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو اپنی طاقت کا اظہار کروانے کے لیے رمل کا حکم صحابہ کو دیا کہ جب تم طواف کے چکر لگاؤ تو پہلے 3 چکر تیز تیز دوڑ کے لگانا اور اپنا استوا کرنا، اپنا کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا، تاکہ دشمن کو یہ پتا چلے کہ مسلمان کوئی بزدل اور کمزور قوم نہیں، یہ جواں مرد ہیں، اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جاؤ تو اپنے بالوں کو رنگ کر، اپنے بالوں کو سفیدی تمہاری نظر نہ آئے کہ اس کو یہ لگے کہ کوئی بوڑھے لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے، بلکہ اپنے آپ کو جوان شو کر کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ دشمن کے اوپر اپنا رو اور اپنی داغ بٹھانے کے لیے کچھ کاموں کو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کرنے چاہیے۔ اسی طرح پاکستان کے قیام کے دن کے اوپر اپنی ایجادات، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے میزائلز، اپنی جہازوں کی جو اور بحریہ کی جو بھی قابلیت ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھنا، دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور عوام کا اظہار یکجہتی کرنا اور اپنی پاور کا اظہار کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین نہیں ہے کہ ہم اس کو بدعت کہیں۔ ہاں، جو اس میں غلط کام ہے وہ غلط ہے، جو اس میں مثلاً اس میں اگر آپ میوزک کو لے آتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ میوزک کی اسلام کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ملی نغمہ ہی کیوں نہ ہو۔ ملی نغمے میں بھی میوزک ہوگا تو ہم اس کو غلط کہیں گے، لیکن اور اسی طرح فضول خرچی کرنا، ایک ایسا ملک جو کہ ابھی ترقی پذیر مراحل سے گزر رہا ہے، جہاں غربت کا دورہ ہے، جہاں پر عوام بیچاری وہ بل دینے کے لیے پس رہی ہے اور روٹی کھانے کے لیے پس رہی ہے، وہاں پر آپ فضول پیسے ہوا میں آتش بازی میں اڑا دیں، وہاں پر آپ فضول خرچی کریں، تو اس کی قطعاً اسلام جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا بلکہ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اس کی کبھی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور پاکستان کے لیے سٹینڈ لینا، یہ وہ خطہ عرضی ہے جو کہ اسلام کی بنیاد کے اوپر قائم کیا گیا ہے۔ اور میں نے یہ بات اکثر اپنے خطبات میں کہی ہے، اور میں نوجوانوں کو بھی یہ تلقین کروں گا کہ اگر آپ پاکستان کی قدر کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ انڈیا میں مسلمانوں کے حالات کو گہری نظر سے دیکھنا شروع کریں۔ انڈیا کو اس لیے دیکھنا ہے کیونکہ ہم ان سے آزادی حاصل کر کے اس سے ایک ہم نے خطہ الگ بنایا ہے نا پاکستان، تو جو وہاں پر رہ جانے والے مسلمان ہیں ان کی حالت پتہ کیا ہے؟ ایک ہندو، یہ واقعہ ہندوستان کا ہے اور یہ صرف میں اشارے کے لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایسے سینکڑوں واقعات، یہ کوئی صحابہ کے دور کا، مشرکین مکہ کے دور کا واقعہ نہیں، بلکہ آپ وہ کتابیں پڑھیں داستان ہجرت اور ادھر ہندوؤں کے ساتھ جو مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ ایک ہندو جو مسلمان ہو گیا اس نے اپنا واقعہ لکھا، اس نے بہت لمبا واقعہ، میں اختصار سے صرف آپ کو رکھ دوں، اس نے کہا ہماری بھتیجی جو کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے مسلمان ہو گئی، جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری بھتیجی مسلمان ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ نے، اس کے خاندان والوں نے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ جلا دیا تھا۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے وہاں پر زندہ جلا دیا جاتا ہے لوگوں کو، اور اس نے کہا کہ میں مسلمان کیسے ہوا کہ میری بھتیجی نے، جب ہم نے اس کو وہ آگ میں پھینکنے لگے تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے میرے خاندان والوں، مجھے جلا تو رہے ہو لیکن میں تمہیں کہوں گی کہ میرے جل جانے کے بعد ایک مرتبہ اسلام کو پڑھ ضرور لینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بھتیجی کی وہ آواز کانوں میں تھی
اس کو جلا دیا. اس کے بعد میں نے کہا میری بھتیجی جلنا گوارا کر گئی لیکن اسلام نہیں اس نے چھوڑا, چلو میں پڑھ کے تو دیکھوں. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے پڑھا تو میں بھی مسلمان ہو گیا. یعنی وہاں پر مسلمانوں کی جو حالت ہے, جس طرح اب آپ دیکھیں وہاں پر نام رکھا جاتا ہے, آپ نے اکثر یہ بڑا مشہور نام ہے سنا ہوگا, بڑی عرصے سے یہ رکھا جاتا ہے مادو لال حسین. اب آپ مجھے بتائیں یہ مادو لال حسین کیا نام ہے؟ حسین تو مسلمانوں کا نام ہوتا ہے اور مادو لال ہندوؤں کا نام ہوتا ہے. مادو لال حسین نام اور اس طرح کے نام کون رکھ رہا ہے؟ مسلمان رکھ رہے. پڑھیں تو صحیح آپ جا کے وہاں پہ حالات کیا. مسلمان اپنے بچوں کے نام ہندوؤں سے ملتے جلتے رکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ سروائیو کرے گا اس کو کہیں اچھی نوکری نہیں ملے گی, اس کو کہیں اچھے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ نہیں ملے گا, اس کو کاروبار کرنے میں مسئلہ بنے گا. وہاں پر مسلمان اس وقت اپنی شناخت تک جو ہے وہ چھپا رہے ہیں اور اپنے مسلمان بچوں کے نام جو ہیں وہ ہندوؤں کے ناموں کے اوپر رکھ رہے ہیں. ہاں وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک خاص طبقے میں وہاں پہ مسلمانوں کو مسائل نہیں ہیں, لیکن وہ سارے علاقے جو پورے ہندوستان میں جہاں پر ہندوؤں کے ساتھ مکس اپ ہو کے مسلمانوں کو رہنا پڑ رہا ہے, وہاں مسلمان ایک اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں. وہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے اور کس وقت ان کی عزت جو ہے وہ تار تار کر دی جائے. اور آپ نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ جب وہاں کے مسلمانوں نے, ہم مانا کہ پاکستان کے اندر بہت مسائل ہر جگہ ہی ہیں, امریکہ میں بھی بڑے مسائل ہیں, وہاں بھی احتجاج ہوتے ہیں جو اس وقت سپر پاور ہے, ہر جگہ مسائل ہیں, لیکن یہاں پر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, آپ احتجاج کر سکتے ہیں, آپ بول تو سکتے ہیں. وہاں پر کیا حال ہے کہ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو حکومت وقت نے احتجاج کرنے والوں کو ریکارڈ کر کے بلڈوزر بھیج کر ان سب کے گھر مسمار کر دیے کہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے احتجاج کیوں کیا. یعنی مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. پھر اس سے بڑا فتنہ, کم از کم آج کی نوجوان نسل جو ہے, آپ جانتے ہیں کوئی فلمی اور ڈرامائی کلچر ہمارا ایسا بن گیا کہ یہ عشق اور معشوقی کا چکر اتنا عام ہو گیا, یہ محبت کی داستانیں اب گلی گلی عام ہو رہی. چلو پاکستان میں آپ کو, آپ کے بیٹے کو یا آپ کی بیٹی کو کسی سے محبت ہوگی تو کم از کم وہ مسلمان تو ہوگا نا, بتاؤ مسلمان تو ہوگا نا. اور وہاں پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بچوں کو ہندوؤں سے محبت ہو رہی ہے اور وہ دین کی پرواہ کیے بغیر ہندوؤں کے ساتھ وہ شادیاں کر رہے ہیں. مسلمان لڑکے کو ہندو لڑکی سے محبت ہو گئی, اس نے اس سے شادی کر لی, وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے. اسی طرح لڑکی کو ہندو لڑکے سے محبت ہو گئی, وہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے, اس سے شادی کر لی. بتاؤ ایمان بچ گیا, ایمان رہ گیا؟ کتنے مشہور اداکار ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, جو مسلمان ہیں نام کے ہی صحیح, نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کی بیویاں ہندو ہیں, انہوں نے ہندو عورتوں سے شادی کی ہے. ایسے اداکار ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر میں مندر بھی بنا رکھا ہے, بت بھی رکھا ہوا ہے اور ہم مسجد جا کے بھی عبادت کرتے ہیں. یعنی وہاں پر رہنا, ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے. وہاں پر مسلمانوں کو اپنی آنے والی نسل جو ہے اس کا ایمان بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو آپ تصور تو کریں کہ آپ کتنی بڑی جنت کے اندر رہ رہے ہیں. آپ کو اپنے بچوں کے لیے کم از کم یہ تو مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ دیوالی منائیں گے, یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ ہولی منائیں گے. ہاں, جتنے مسائل پاکستان کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے, چاہے وہ ہمارے سیاستدانوں کے اوپر آپ لگائیں, چاہے وہ آپ کسی اور طبقہ کے اوپر لگائیں, لیکن وہ ہم ہی. پھر ایک اور بات بڑی اہمیت کی حامل ہے اور میں اس بات پر بہت زور دیتا ہوں, اور آج پھر موقع ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پر زور دوں, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اس اجتماع میں نوجوانوں کی ایک اچھی تعداد اب شامل ہوتی ہے. تو میں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی نظریاتی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارے اکابرین کا نظریہ بھی تھا, اور یہی نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح جو قیام بانی پاکستان کا بھی تھا, یہی نظریہ محمد علی جناح کا ساتھ دینے والے تمام علماء کا بھی تھا, اور یہی نظریہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی کہ جب ہم اپنے مسلک کی اگر بات کریں
اور مسلک اہل حدیث کے پاکستان کے اندر قرآن و سنت کی ترویج کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو جو نمایاں نام نظر آئے گا وہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کا نظر آئے گا۔ دیگر لوگوں کی بھی خدمات کم نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ نمایاں ہوتے ہیں تو وہ اپنی خطابت اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے نمایاں تھے۔ ان کا نظریہ بھی یہی تھا، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ درست نظریہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس نظریے کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس وقت کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر شامل ہو کر سسٹم کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سسٹم کے خلاف بغاوت کر کے اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کچل کر رکھ دیے جائیں گے اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جمہوریت کو وہ درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ اگر تم پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں اسلام کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہو تو الیکشن لڑ کے منتخب ہو کے اسمبلی تک پہنچو۔ آپ بتائیں اسمبلی میں ایک بندہ بھی اگر دینی سوچ والا ہو وہ آواز بلند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ایک بندہ بھی آپ کا اگر اسمبلی تک پہنچ جائے، پارلیمنٹ تک پہنچ جائے، وہ اسلام کی خاطر سیاسی اختلافات ہوں گے، آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوں گے، جماعت اسلامی والوں سے بھی ہوں گے، لیکن ایک بندہ جماعت اسلامی کا وہ وہاں کھڑا ہو کے اسلام کی بات کرے، عافیہ صدیقی کی بات کرے، مساجد کے گرانے کے خلاف احتجاج کرے، ختم نبوت کے خلاف اگر کوئی اقدام ہو تو وہ آواز بلند کرے، ایک بندہ سینیٹر بن جائے اور وہ آواز بلند کرے، بتاؤ اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اسی طرح یہ ضروری ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ منصفانہ فیصلے نہیں کر رہی تو آپ پلان کریں، آپ اپنی نوجوانوں کے اندر وہ سچ کی حمیت، وہ ان کو ایسا سچا پکا مومن مسلمان بنائیں نا، اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں نا، ان کو انصاف سکھائیں نا، پھر ان کو اس سسٹم سے گزار کر جج کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ پھر آپ نے ان کو اس سسٹم سے گزار کر سی ایس ایس کے پیپر دلوا کر کسی اچھے رینک پر، فوجی رینک پر یا پولیس کے رینک پر یا ایف بی آر میں کیوں نہیں بٹھایا آپ نے پلان نہیں کیا۔ یعنی وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ایک مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے اندر اس کو اس کے اصل مقصد تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ پہلے اپنے بچوں کی تربیت مضبوط کریں، وہی طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اپلائی کیا۔ پہلے مکہ میں رہ کر ان کے ایمان مضبوط کر دیے، اتنے مضبوط ایمان کر دیے کہ ساری دنیا کی دولت اگر ان کے قدموں میں رکھ دی جاتی تو وہ اس دولت کو ٹھکرا سکتے تھے، مگر وہ زبان سے ایک کلمہ جھوٹ ادا کر نہیں سکتے تھے۔ اتنا مضبوط ایمان۔ کیا آپ کے بچے کا ایمان اتنا مضبوط ہے؟ کیا آپ کی آنے والی نسل کا ایمان اتنا مضبوط ہے؟ کیا آپ کے اسکولوں میں بچوں کو ایسی تربیت دی جا رہی ہے؟ نہیں دی جا رہی، تو پھر کس کا قصور ہے؟ ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم نے ایسے ادارے، ایسے انسٹیٹیوٹ نہیں پیدا کیے، ہم اچھے ماں باپ نہیں بن سکے۔ ہم تو گھر میں ہوتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ جا باہر جا کر کہہ دے کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ جب ہم بچے کے سامنے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ذرا لاہور بیٹھا ہوں جی، بیٹھے آپ گھر میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ذرا لاہور بیٹھا ہوں دسو کی کم۔ جب آپ فارغ بیٹھے ہیں اور بچے کے سامنے کہہ رہے ہیں یار میں بہت مصروف ہوں دسو کی کم، تو جب آپ بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے بڑی اچھی پیدا ہوگی؟ آپ کو انصاف والے جج ملیں گے، آپ کو منصف پولیس والے ملیں گے؟ نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کو تبدیل کریں۔ قائد اعظم کا جو پاکستان بنانے میں جو اختلاف تھا مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر علماء سے، وہ بھی یہی تھا۔ وہ بھی پاکستان، وہ بھی ایک الگ خطہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کے معاملے میں جو اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ قائد اعظم کہتے تھے کہ میرا راستہ جو ہے وہ قانونی راستہ ہے،
میں کیس لڑ رہا ہوں پاکستان کا, اور ووٹنگ کے ذریعے جمہوریت جو انگریز جس کو مانتا ہے میں نے اس کے ذریعے سے پاکستان بنانا ہے, اور تم میرا بغاوت کے راستے پہ چل رہے ہو, تو تمہارا اور میرا اختلاف ہی یہ ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی نظریاتی سوچ ہے جو اپنے نوجوانوں کو دینے کی ضرورت ہے کہ سسٹم میں آئیں, سسٹم سے گزریں اور سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور لانگ ٹرم پلاننگ کریں. تو انشاءاللہ ایک بندہ جو ہے وہ آواز بدل دیتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ایک بندہ بھی اگر کہیں پہنچ جائے نا, ایک بندہ بھی, تو وہ نظام کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اللہ کام ایک بندے سے ہی لیتا ہے. ایک بندہ ہی کافی ہوتا ہے سارا سسٹم جو ہے اس کو سنبھالنے کے لیے. آگے چلیے, یہ بات بھی 14 اگست کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے. شاید کہ اس سے پہلے میں نے ابھی تک جتنی زندگی اپنی ہوش میں 14 اگست کو دیکھا ہے, شاید کہ اس سے پہلے ایسا رویہ افراط و تفریط کا دیکھنے میں نہیں آیا. لیکن اس مرتبہ یہ بھی ایک رویہ کچھ نوجوان نسل کی جانب سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 14 اگست پر قیام پاکستان کو لے کر تضحیک آمیز جملے جو ہیں وہ کسے جا رہے ہیں. پاکستان کے قیام پر تنقید کی جا رہی ہے. پاکستان کی کمیوں اور خامیوں کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیے بنایا تھا کہ یہ ہو گیا, اس لیے بنایا تھا کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پر, اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر مساجد گرائی جا رہی ہیں. ہمیں مساجد گرانے کی تکلیف آپ سے زیادہ ہے, ہمارا مساجد کے ساتھ اوڑھنا بچھونا ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہر بات موقع کی مناسبت سے اچھی لگتی ہے. موقع دیکھو, وقت دیکھو, دن دیکھو کون سا ہے. مسائل ہر جگہ پہ ہیں. یہ دن اس بات کا نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے قیام کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. ہم پاکستان کے قیام کے مذاق اڑانے پر انڈیا کے ساتھ ہمدردیاں شو کر دیں, ہم انڈیا کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈال دیں. یہ ہماری نادانی ہے. اس لیے یہ بھی میری نصیحت ہے, اور میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے نوجوان نسل کو یہ نصیحت کریں کہ سیاسی اختلاف رکھنا ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ سیاسی اختلاف رکھیں. نظریاتی اختلاف رکھنا ہے, آپ نظریاتی اختلاف رکھیں, لیکن پاکستان کے قیام پر پاکستان کا ساتھ دینا آپ کا قومی فریضہ ہے. آپ کا یہ غیرت اور حمیت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ 14 اگست کے موقع کے اوپر پاکستان کا ساتھ دیں, پاکستان کا قیام کا ساتھ دیں. وہ اسرائیلی پائلٹ, اس کی وہ بڑی مشہور ویڈیو آپ نے شاید دیکھی ہوگی. یہ مستقبل کی بات ہے اور بڑی گہری بات ہے اور سمجھنے کی ضرورت. ایک پاکستانی پائلٹ کی ایک اسرائیلی پائلٹ کے ساتھ جب اس کے ساتھ وہ رہا, مختصر لمبا واقعہ اس نے سنایا, تو اس نے اسرائیلی کو پوچھا ایک دن کہ میرا تیرا کوئی جوڑ بنتا نہیں, تو میرے ساتھ آ کے میرا روم میٹ کیسے بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ اپنا روم جو ہے وہ جوائنٹ کروایا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پاکستانی کیسے ہوتے ہیں, پاکستانی کا مزاج کیسا ہے, پاکستانی پائلٹ کا کیا طرز عمل ہے. اس نے کہا تو مجھے کیوں دیکھنا چاہتا تھا؟ اس نے کہا اس لیے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں یہ ماں سکھاتی ہے کہ بیٹا یاد رکھنا تمہارا اصل دشمن جس سے مستقبل میں تمہارا سامنا ہونا ہے وہ دنیا پاکستان ہے. اور اس نے کہا ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آنے والے وقت میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوگی, ایک مسلم دنیا اور ایک کافر کی دنیا. مسلم دنیا کو کمانڈ کرنے والا پاکستان ہوگا اور کفر کی دنیا کو کمانڈ کرنے والا اسرائیل ہوگا, اور عالمی سطح پر جب ٹکراؤ ہوگا تو پاکستان اور اسرائیل کا ٹکراؤ ہوگا. اس نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے. اور یہ بات اگر آپ حالات کو دیکھیں تو کوئی اتنی غیر معقول تو نہیں لگتی, آپ کو بالکل حالات اس طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. کون سا ایسا ملک ہے اسلامی ممالک میں سے جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے جو اس کو کچھ ذرہ برابر بھی آنکھیں دکھا سکتا ہے؟ اگر یہ جرت
یہ صلاحیت اللہ نے کسی کو دی ہے تو وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے اس کے لیے منتخب کیا ہے. اس لیے اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن ملک کی دشمنی نہیں. ہمارے ایک استاد محترم مثال دیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ دیکھو جس ٹرین میں انسان سفر کرتا ہو نا, اس ٹرین کا کبھی برا نہیں کرنا چاہیے, اس ٹرین کا کبھی برا نہیں کرنا چاہیے. اگر نہیں یقین تو انگریز کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو, وہی لوگ جو انگریز کے ساتھ دیکھ کر مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے تھے, انگریز اپنا کام نکلوانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان کو گولیاں مار دیا کرتے تھے. غدار کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. اپنے وطن کے ساتھ محبت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ساتھ بھی محبت کی ہے, مدینہ کے ساتھ بھی محبت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے ساتھ بھی محبت کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں کہا تھا نا, احد پہاڑ ہمیں تجھ سے محبت ہے, تجھے ہم سے محبت ہے. اس منبر پر, جس منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, اس منبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت ہے. یہ در و دیوار ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. جہاں پر انسان پیدا ہوتا ہے اس پیدا ہونے والی جگہ سے اس کو محبت ہوتی ہے. یہ فیلنگز ہیں جو اللہ نے قدرتی طور پر انسان کے اندر رکھی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعائیں نہیں کی, اے اللہ مدینہ سے وبا کو پھیر دے, اے اللہ مدینہ سے بیماری کو پھیر دے. مدینہ کے دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں نہیں لڑی. غزوہ احزاب میں جب سارے ملک مدینہ پر حملہ آور ہو گئے, آپ نے غزوہ خندق لڑی, مدینہ کے دفاع کے لیے لڑی. کیوں؟ مدینہ اسلام کے نام کے اوپر بنائی جانے والی اسلامی ریاست تھی, اسلام کے نام کے اوپر قائم ہونے والی اسلامی ریاست مدینہ منورہ تھی. اسی طرح وطن عزیز پاکستان کمیوں کوتاہیوں کے باوجود دنیا میں وہ دوسری ریاست ہے جس کو ہجرت کر کے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر قائم کیا ہے, جو اسلام کے نام کے اوپر قائم کی گئی. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دو قومی نظریہ, دو قوم, ایسے سوشل میڈیا کے اوپر اب حیران کن بات ہے, ایسی ویڈیوز نشر کی جا رہی ہیں جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آسمان ایک ہے, زمین ایک ہے, تو پھر یہ لکیریں کس بات کی, پھر یہ بارڈر کس بات کے ہیں. اس طرح کی ویڈیوز. حالات کا تقاضا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے. مسلمان ایک الگ قوم ہے, ہندو ایک الگ قوم ہے. ہندو گائے کو پوجتا ہے, ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, وہ آدمی جو گائے کی پرستش کرتا ہو, اس کے سامنے گائے کو تم ذبح کرو تو بتاؤ امن سے رہ سکتے ہو؟ امن سے رہ سکتے ہو؟ نہیں رہ سکتے. تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ, اللہ کو بعد میں مانیں گے, پہلے ساروں کی نفی کریں گے, پہلے سارے معبودوں کو ختم کریں گے. ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں, صرف ایک اللہ. اور ہندو ہر کام کے لیے الگ بھگوان رکھتا ہے. ہندو سینکڑوں بتوں کا پجاری ہے. تم بتاؤ امن سے ایک جگہ پہ رہ سکتے ہو؟ ہندو اپنے مرنے والے کی میت کو جلاتا ہے, تم اس کو سپرد خاک کرتے ہو. وہاں ستی کی رسم ہے, تم بیوہ سے شادی کرنے کی ترغیب دلاتے ہو. یہی ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی اکٹھے رہ کر پرامن طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیں کبھی رام رام نہیں سننا پڑا, ہمیں کبھی مندر کی ٹلیوں کی آواز نہیں سننی پڑی. مجھے ایک بات بتائیے, آپ ایک ڈیسنٹ مزاج کے بندے ہیں, ایک اچھے مزاج کے, آپ میں لوفر پن نہیں ہے. آپ کسی ایسی شادی کی تقریب میں چلے جائیں جہاں ڈیک چل رہا ہو, ڈانس ہو رہا ہو, گل و غبارہ ہو رہا ہو,
مجھے ایمانداری سے بتائیں آپ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں زیادہ دیر؟ یا کسی ایسی محفل میں چلے جائیں جہاں شراب عام پڑی ہوئی ہو، لوگ ایک دوسرے پہ ہوٹنگ کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوں، آپ ایک سنجیدہ مزاج کے بندے ہیں، آپ ان 10 بندوں میں جا کے مجھے بتائیں ایمانداری سے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ اٹھ کے آ جائیں گے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرو تمہیں ہندوؤں کے گل و غبارے میں کبھی بیٹھنا نہیں پڑا ہے، تمہیں ان کی ہولی اور ان کی وہ رنگ پھینکنے والی دیوالی اور اس طرح کی رسم و رواج اور ان کی وہ شراب تو ان کے ہاں پانی کی طرح وہ پیتے، اور ایسے ایسے قانون وہاں پہ پاس ہو رہے ہیں، گرل فرینڈ کا کلچر وہاں نکاح ختم ہو رہا ہے۔ ایک ہندو تجزیہ نگار نے کہا کہ آج سے 10 سال بعد انڈیا میں 50% لوگ جو ہیں وہ شادی نہیں کیا کریں گے، وہ صرف گرل فرینڈ کے اوپر اپنا گزارا کیا کریں۔ بتاؤ ایسے کلچر سے تم چاہتے ہو کہ تم دوبارہ جڑ جاؤ؟ ایسی بد تہذیبی سے تم چاہتے ہو کہ تم دوبارہ جڑ جاؤ؟ جنت ہے پاکستان ان لوگوں کے لیے جو مہذب لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، جو نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، جو ڈیسنٹ لوگ ہیں، جو قال اللہ و قال الرسول کے ماننے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ چلنے والے ہیں۔ پاکستان ان کے لیے جنت ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اس لیے اس ملک کی مجھے اور آپ کو قدر کرنی ہے، اس ملک کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، ایسے کام کریں جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو، ہمارے آنے والی نسل کا روزگار اس سے پیدا ہو۔ ایسے کام کریں کہ ہم ملک کے لیے کچھ کر جائیں، اور ملک کے لیے صرف اس لیے کرنا ہے کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے بس، وگرنہ وطن پرستی نہیں ہے۔ وطن پرستی کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ وطن اس لیے کہ ہم اس میں اسلام کے مطابق آزادانہ زندگی گزاریں، اس کو سنوارنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے پیغامات ہم سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آنے والے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری نسل نو کی آبیاری اللہ رب العزت دین کے مطابق کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔